بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ متحدہ عرب امارات کا امریکہ سے دفاعی خریداری پر بات چیت معطل کرنے کا عندیہ۔ متحدہ عرب امارات نے امریکہ سے F-35 لڑاکا طیاروں کی خریداری پر بات چیت معطل کرنے کا عندیہ دے دیا۔ اماراتی عہدیدار کا کہنا ہے کہ F-35 لڑاکا طیاروں سے متعلق بات چیت مستقبل میں دوبارہ ہو سکتی ہے۔ تکنیکی ضروریات، آپریشنل پابندیوں، لاگت اور دیگر امور کے سبب بات چیت پر نظر ثانی کی جائے گی۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق F-35 لڑاکا طیاروں کی خریداری 23 ارب ڈالر کے معاہدے کا حصہ تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات کی جانب سے بیان فرانس سے 80 رافیل طیاروں کے معاہدے کے بعد سامنے آیا۔ متحدہ عرب امارات کے طیارے خریدنے سے انکار کے بعد امریکہ کا بڑا بیان سامنے آ گیا۔ امریکی وزیر دفاع اینتھنی بلنکن کا کہنا ہے کہ اگر متحدہ عرب امارات چاہے تو امریکہ اسے F-35 لڑاکا طیارے فروخت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اینتھنی بلنکن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم متحدہ عرب امارات سمیت خطے کے دیگر ممالک کو فروخت کرنے والی ٹیکنالوجیز کے مکمل جائزے کو یقینی بنائیں گے۔ واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات نے امریکہ سے F-35 لڑاکا طیاروں کی خریداری پر بات چیت معطل کر دی تھی۔ شام کی نجی ایئر لائن نے پاکستان کے لیے فضائی آپریشن کا آغاز کر دیا۔ شام کے ایک نجی ایئر لائن نے پاکستان کے لیے فضائی آپریشن کا آغاز کر دیا۔ شام ونگز ایئر لائنز کی پہلی براہ راست پرواز دمشق سے کراچی پہنچ گئی۔ شاہین ایئرپورٹ سروسز کے ہیڈ آف کمرشل کیپٹن سعید خان کی ٹیم نے اس پرواز کا کراچی ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ پہلی پرواز کراچی پہنچنے پر جہاز کو واٹر سلیوٹ دیا گیا۔ واضح ہے کہ شام ونگز ایئر لائن کی پہلی براہ راست پرواز نے کل دوپہر 2:24 پر کراچی لینڈ کیا۔ امریکی وزیر خارجہ کے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے دورے کا جکارتا سے آغاز۔ امریکی وزیر خارجہ نے انڈونیشیا کے صدر مقام جکارتا سے جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کے دورے کا آغاز کر دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی سیکرٹری خارجہ اینتھنی بلنکن آج انڈونیشیا کے صدر سے ملاقات کریں گے۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اینتھنی بلنکن کل انڈو پیسیفک ریجن سے متعلق امریکی پالیسی کا خاکہ پیش کریں گے۔ وہ انڈونیشیا کے بعد ملائیشیا اور تھائی لینڈ بھی جائیں گے۔ دوسری جانب ایک امریکی اعلیٰ عہدیدار نے بتایا ہے کہ بلنکن جنوبی بحیرہ چین میں علاقائی سلامتی کا بنیادی ڈھانچہ مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز رکھیں گے۔ امریکی فضائیہ نے کرونا ویکسین لگوانے سے انکار کرنے پر 27 اہلکاروں کو نوکری سے نکال دیا۔ امریکی فضائیہ سے برخاست ہونے والے زیادہ تر اہلکار نوجوان اور نچلے رینکس کے افسران ہیں۔ امریکی ایئر فورس نے تمام افسران اور عملے کو 2 نومبر تک کرونا ویکسین لگوانے کی ہدایت کی تھی۔ حکم نامے کے بعد 1000 اہلکاروں نے کرونا ویکسین لگوانے سے مکمل انکار کیا، جبکہ 4700 نے مذہبی استثناء طلب کیا تھا۔ امریکی سینیٹر کی پاکستان امریکہ فری ٹریڈ کے لیے مذاکرات کی حمایت۔ امریکی ریپبلکن سینیٹر لنزے گراہم نے پاک امریکہ فری ٹریڈ کے لیے مذاکرات کی حمایت کر دی۔ نیو یارک میں پاکستانی امریکی تنظیم کے عہدیداروں سے ملاقات کے دوران لنزے گراہم نے کہا ہے کہ ڈیموکریٹ سینیٹرز کے تعاون سے پاک امریکہ فری ٹریڈ کے سلسلے میں جلد مشترکہ خط وائٹ ہاؤس اور وزیر خارجہ کو لکھیں گے۔ دوسری جانب امریکہ کے سینٹ کمیٹی برائے خارجہ تعلقات میں بیان دیتے ہوئے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے کہا ہے کہ بطور سفیر پاکستان پر زور دوں گا کہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کرے۔ دنیا کو باور کروانا چاہتے ہیں کہ افغانستان میں حالات بگڑ رہے ہیں، وزیر خارجہ نے خبردار کر دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ دنیا کو باور کروانا چاہتے ہیں کہ افغانستان میں حالات بگڑ رہے ہیں، صورتحال خراب ہونے سے دہشت گردوں کو سر اٹھانے کا موقع مل جائے گا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت وزارت خارجہ میں OIC وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس کے انتظامات کا حتمی جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری، سیکرٹری خارجہ سہیل محمود، وزارت خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار اور وزارت خارجہ کے سینئر افسران نے اجلاس میں شرکت کی۔
افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی کا کہنا ہے کہ سابق افغان صدر اشرف غنی کے ملک سے فرار کے بعد طالبان کو کابل آنے کی دعوت دی۔ امریکی خبرساں ایجنسی کو انٹرویو میں سابق افغان صدر حامد کرزئی کا کہنا تھا کہ طالبان کو کابل بلانے کا مقصد شہر میں لوٹ مار اور افراتفری کو روکنا تھا۔ کرزئی کا کہنا تھا کہ اشرف غنی کے ملک سے فرار کے بعد سابق وزیر دفاع بسم اللہ خان سے رابطہ کیا تو انہوں نے افغان صدر سمیت اعلیٰ حکام کے ملک سے جانے کی اطلاع دی اور انہیں بھی افغانستان چھوڑنے کو کہا۔ کابل پولیس چیف بھی ملک چھوڑ کر جانے والوں میں شامل تھے۔ سابق افغان صدر کے مطابق اگر اشرف غنی کابل میں رہتے تو طالبان کے ساتھ پرامن اقتدار منتقلی کا معاہدہ ہو جاتا۔ افغانستان کے بہتر مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ عالمی برادری افغانستان سے رابطہ قائم کرے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ایپکس کمیٹی برائے افغانستان کا اجلاس۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کے زیر صدارت ایپکس کمیٹی برائے افغانستان کا اجلاس، جس میں وفاقی وزراء اور اعلیٰ عسکری حکام نے شرکت کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی گئی اور پاک افغان بارڈر صورتحال اور افغانستان کے لیے امدادی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ OIC وزراء خارجہ اجلاس پر بھی حکمت عملی پر مشاورت کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان 2021 میں سب سے زیادہ سراہا جانے والے افراد کی فہرست میں شامل۔ برطانوی تنظیم کے سروے کے مطابق وزیر اعظم عمران خان 2021 میں سب سے زیادہ سراہا جانے والی شخصیت میں شامل۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی بھی فہرست کا حصہ ہیں۔ سب سے زیادہ سراہا جانے والی شخصیت میں مردوں کی فہرست میں سابق امریکی صدر باراک اوباما بدستور پہلے نمبر پر ہیں، بل گیٹس دوسرے اور چینی وزیر اعظم شی جن پنگ تیسرے نمبر پہ ہیں، جبکہ وزیر اعظم عمران خان اور ملالہ یوسفزئی 2018 اور 2019 میں بھی سب سے زیادہ سراہا جانے والی شخصیات میں شامل تھے۔ کینیڈین گلوکار جسٹن بیبر نے جدہ میں اپنی پرفارمنس کے بعد سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا۔ جسٹن بیبر نے انسٹاگرام پر اپنے کنسرٹ کی تصاویر بھی شیئر کی اور ساتھ ہی تھینک یو سعودی عرب کا کیپشن دیا۔ یاد رہے کہ جسٹن بیبر کے کنسرٹ سے پہلے سعودی صحافی جمال خاشقجی کی منگیتر نے ان سے پرفارم نہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ جسٹن بیبر کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ جدہ کنسرٹ میں شریک ہوئی تھی۔ یاد رہے کہ 5 دسمبر کو ہونے والے کنسرٹ میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی تھی، جس میں جسٹن بیبر کے ساتھ اور کئی آرٹسٹ نے بھی پرفارم کیا۔ سپریم کورٹ کا پرائیویٹ یونیورسٹیز کے غیر قانونی کیمپس بند کرنے کا حکم۔ عدالت نے کہا ہے کہ HEC پاس آؤٹ ہونے والے طلبہ کو مخصوص طریقے سے ڈگریاں فراہم کرے۔ ملک بھر میں HEC کی یکساں پالیسیز پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ نوجوان نسل کو اعلیٰ تعلیم کی فراہمی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت عدالت نے کہا ہے کہ وفاق اور صوبائی حکومتیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے مکمل تعاون کریں۔ اومیکرون کا پھیلاؤ روکنے کا بل برطانیہ میں منظور۔ پارلیمنٹ میں ماسک لازمی پہننے کے اقدامات کے حق میں 441 جبکہ مخالفت میں 41 ووٹ پڑے۔ بل کے تحت سینما، تھیٹرز اور میوزیم میں بھی ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ بل کے مطابق نائٹ کلب اور بعض دیگر مقامات پر داخلے کے لیے ویکسینیشن کا ثبوت یا کورونا کا منفی نتیجہ دکھانا لازمی ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق کووڈ پاسپورٹ کا منصوبہ بھی پارلیمنٹ سے منظور کر لیا گیا، جس میں کووڈ پاسپورٹ کے حق میں 369 اور مخالفت میں 126 ووٹ پڑے۔ ایرانی جوہری معاہدہ، امریکہ اور اسرائیل کے اختلافات۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں سے متعلق اسرائیلی وزیر دفاع اور موساد کے سربراہ کے واشنگٹن کے دورے میں شدید اختلافات کا انکشاف سامنے آ گیا۔ امریکی سرکاری ذمہ داران کے مطابق اسرائیلی وفد نے ویانا مذاکرات میں شریک امریکی ٹیم پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے بنا کسی عوض کے ایران کو رعایتیں پیش کی ہیں، جبکہ اسرائیل کی جانب سے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے واشنگٹن کی جانب سے ایک سنجیدہ منصوبہ واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ میں نئی تاریخ رقم اسلاموفوبیا کے خلاف بل منظور۔
عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ڈیموکریٹس نے 219 ووٹ کے ساتھ اسلاموفوبیا کے خلاف بل کی حمایت کی، جبکہ ریپبلکنز نے 212 ووٹ کے ساتھ اسلاموفوبیا کے خلاف بل کی مخالفت کی۔ بل کے تحت ایک محکمہ بنایا جائے گا جو اسلاموفوبیا کے واقعات کو مانیٹر کرے گا، لیکن اس سے پہلے بل کو قانون بنانے کے لیے امریکی سینٹ میں بھیجا جائے گا۔ بھارتی ایئر فورس ہیلی کاپٹر حادثہ، زخمی کیپٹن ورن سنگھ بھی ہلاک۔ بھارتی ریاست تامل ناڈو میں 8 دسمبر کو فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس میں بھارتی چیف آف ڈیفنس جنرل بپن راوت ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ ہیلی کاپٹر میں چیف آف ڈیفنس بپن راوت سمیت 14 افراد سوار تھے۔ حادثے میں 13 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ گروپ کیپٹن ورن سنگھ ملٹری ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ ہیلی کاپٹر میں سابق بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف بپن راوت، ان کی اہلیہ اور سینئر افسران سوار تھے۔ جنرل بپن راوت ڈیفنس سروس آف کالج کے دورے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کی کوششیں کریں گے امریکی سفیر۔ پاکستان کے لیے نامزد نئے امریکی سفیر ڈونلڈ آرمن بلوم نے کہا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششیں کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی میں بیان دیتے ہوئے ڈونلڈ بلوم نے کہا ہے کہ وہ پاکستان سے تمام دہشت گرد گروہوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کرنے پر زور دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان، پاکستان، القاعدہ اور داعش سمیت دیگر گروہوں کے خلاف امریکہ اور پاکستان مشترکہ کارروائی کریں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔